بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت بڑی عجیب ہے کہ انبیاء کے زمانوں میں یہ ایک رواج رہا ہے کہ اس زمانے کے معاشرے اور امتیں ان سے ان کی الوہیت کے لیے مطالبہ کرتی تھیں کہ آپ کو ہمیں معجزہ دکھائیں، اپنی کوئی کرامت دکھائیں تاکہ ہم آپ کی نبوت کے قائل ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تاریخ انبیاء کے ان تقاضوں کی طرح یہ تقاضا کیا گیا، اور آپ چاہتے تو یہ تقاضا پورا ہو سکتا تھا، ناممکنات میں سے نہیں تھا، لیکن تاریخ انسانی کی یہ واحد مثال ہے، اور قرآن اس مثال کو کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزاری ہے، 40 سال کی زندگی تمہارے سامنے گزری، اور اگر یہ 40 سالہ زندگی کے بارے میں تم عقل نہیں رکھتے، کیا یہ میری زندگی تمہارے سامنے کوئی تفصیل، کوئی نمونہ، کوئی کردار، کوئی سیرت پیش نہیں کرتی؟ دنیا کے اندر یہ واحد مثال ہے کہ ایک پیغمبر نے، اور اس کو قرآن کوٹ کر رہا ہے، کہ ایک پیغمبر اپنی نبوت کے استدلال اور استشہاد کے لیے اپنی ذاتی زندگی کو مثال کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ بڑی مشکل بات ہے کہ اس لیے کہ عربوں کے اندر وہ ذاتی زندگی کس طرح سے سامنے آتی تھی۔ آپ لوگوں کے سامنے، میرے پاس وقت بھی نہیں ہے اور آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز موجود نہیں ہے کہ عربوں کی خاندانی اور قبائلی زندگی کے اندر شخصیتیں کس اعتبار سے محفوظ ہوتی تھی۔ وہ قوم جو اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کا نسل بھی بحال رکھتی تھی اور اس کو محفوظ کرتی تھی، انسانوں کے حوالے سے تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ اسلام سے پہلے حجاز اور عرب کی ہی ٹیریٹری کے اندر ایک چیز ملتی ہے جسے ہم ایام العرب کہتے ہیں۔ ایام العرب کے معنی یہ ہیں کہ ان کے ہاں جنگیں ہوتی تھیں، قبائل کے درمیان کشمکش ہوتی تھی، ان کے ہاں میلے ہوتے تھے، ثقافتی مراکز ہوتے تھے، ان میں بڑے لوگوں کے قصائد پڑھے جاتے تھے، ان میں مختلف قسم کی ثقافتی سرگرمیاں جاری رہتی تھی، اور ان سب کا ریکارڈ جو تھا وہ لکھا ہوا نہیں، ان کے حافظوں میں اور وستارہ موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں 313 صرف شاعرات خواتین گزری، ان کا کلام موجود ہے، اس وقت لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن حافظوں کی مدد سے وہ دنیا کے اندر منتقل ہوتا چلا گیا۔ تو یہ جو وربل ٹریڈیشن ایک پوری کی پوری چل رہی ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پورے طور پر ان کے سامنے موجود ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی زندگی کے ابتدائی معاملات کیا ہیں، بلکہ تاریخ کا ایک عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ آپ کے شجرہ نسب کے اعتبار سے، آپ کی جو انسیسٹری ہے اس کے اعتبار سے پوری تفصیلات ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک ایک چیز اس کے اندر وہ موجود ہے۔ آپ کے والدین، آپ کے ددھیال، آپ کے ننھال، آپ کا خاندان، ان کی ساری صورتحال، آپ کا بچپن، آپ کے بچپن کی ایک ایک تفصیل، اس کے بعد زندگی کے مراحل کے اندر وہ ساری کی ساری شکلیں اور صورتیں، اس کے اندر کچھ واقعات جو ہیں وہ آپ کی سیرت کو ڈپکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت کے، ابھی آپ نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے، نبوت کا اعلان نہیں ہوا، اگرچہ نبوت سے پہلے کی بھی 40 سالہ زندگی ایک پاکیزگی اور تقدس کا نمونہ ہے، لیکن وہ نبوت کا نمونہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی احکامات موجود نہیں ہیں۔ اس زندگی کے اندر ابھی آپ کی حیات طیبہ صرف 20 سال کی تھی کہ اس زمانے کے اندر عربوں نے ایک سوشل کانٹریکٹ اپنے اندر پیدا کیا کہ کچھ لوگ آتے تھے اور ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی تھی، تو وہاں پر ایک حلف الفضول ایک کانٹریکٹ تھا، سوشل کانٹریکٹ، جس پر سائن کیے گئے۔ چونکہ اس معاہدے کے اندر فضل نامی لوگ بہت زیادہ تھے، لہذا اس معاہدے کا نام ہی حلف الفضول رکھا گیا، اور وہ آج وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ 5 سطروں کی وہ دستاویز جو اپنے اندر بڑی حکمت رکھتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ون آف دا سگنیٹریز، اس میں آپ نے دستخط فرمایا، آپ نے اپنا اس کے توثیق کی اس کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھتے ہیں کہ نبوت سے 5 سال پہلے کی زندگی کے اندر پھر آپ کا ایک مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے جب حجر اسود کی تنصیب کا موقع آتا ہے، اور اس میں آپ کی حکیمانہ زندگی کا ایک رول ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس سے پہلے آپ ایک بین الاقوامی، بین القبائلی تجارت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اس تجارت کے اندر مکہ سے نکل کر شام اور عراق کے علاقوں کی طرف آپ کے اسفار ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان اسفار کے اندر آپ کا کردار سامنے آتا ہے، اور اسی کردار سے متاثر ہونے کے نتیجے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، اور دونوں مرتبہ ان کی اولاد تھی، اور ان سے شادی کے بہت سارے لوگ خواہش مند تھے، لیکن عرب کے اس شخصیت کے ساتھ وہ محض کردار اور سیرت کی وجہ سے ایک تعلق جو ہے وہ پورا پیدا ہوتا ہے۔ آپ اس زمانے کے اندر لوگوں کا، یعنی ایک ذاتی طور پر لوگوں کی ایمانتوں کا، بینکنگ سٹائل تو اس زمانے کے اندر موجود نہیں تھا، لیکن شخصی اعتبار سے وہ شخص جو کسی کی ایمانتوں کی بہترین حفاظت کر سکتا ہے، وہ ہمارے سامنے وہ موجود ہے کہ کس طرح سے آپ پر وہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ نہ صرف نبوت کے بعد کی زندگی تو ایک عجیب و غریب کرشمہ ہے، نبوت سے پہلے کا جو 40 سالہ ریکارڈ ہے وہ بھی آج ہمارے سامنے پورے طور پر موجود ہے، اور اس پر سینکڑوں کی